اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے آپ کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ۔ ابن کثیر میں ہے، ایک شخص بڑا نیک اور صحیح تھا۔ اس کا باغ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچوں کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دے رکھی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد اس باغ کی وراثت اس کی اولاد ہوئی، تو باپ کے اس خرچے کا حساب کیا تو بہت ٹھہرا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بے وقوف اور نادان تھا، جو اتنا بڑا رقم مفت حوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلاوجہ دیا کرتا تھا۔ لہذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں اور ان کو کچھ نہ دیں تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائے گا۔ جب یہ مشورہ کر چکے اور باغ کے پھل پک گئے اور کھیت تیار ہو گئی، تو رات ہی کو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ صبح ہونے سے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھل توڑا لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلے رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپا کے دبے پاؤ چلتے کہ غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ آج پھول توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبور کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ سب منصوبہ بنا کر آناپوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلا۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ وہاں کوئی درخت رہا اور نہ سرسبز لہلہاتی کھیتیاں رہی اور نہ پھل پھول رہے، سوائے رکھ کے جلاتے ڈیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باغ تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچی اور یہ ماجرا دیکھا تو ہاک بک ہو کر رہ گئی اور حیران پریشان ہوئی۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئی اور کہنے لگے کہ ہمارا بدنیتی اور بہیلی کے سبب یہ حرب برباد کن اور بری نتائج نکلی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے، اگر یہ واقعہ اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔